اللہ الرحمن الرحیم چلو بچے. فصل العرضی عن الخاصة والعرض العام ينقسم إلى لازم ومفارق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کلی کی 5 قسمیں ہیں: نوع، جنس، فصل. یہ تینوں ذاتیات ہیں، کلی ذاتی. اور خاصہ اور عرض عام، یہ دونوں کلی عرضی ہیں. یہ دونوں کلی عرضی ہیں. پچھے کلی عرضی خاصے ہوتے تے عرض عام ہوتے. کہ گل دسی سی شاملہ تے غیر شاملہ دسیا سی کہ شاملہ غیر شاملہ. ہوں نویں گل، کلی عرضی 2 قسم ہے: کلی عرضی لازم تے کلی عرضی مفارق. کلی عرضی 2 قسم پر ہے: کلی عرضی لازم، کلی عرضی مفارق. کلی عرضی تو مراد کی ہے؟ آنی بچ لکھا نہیں، واجہ جا نظر نہیں آ، آنی بچ لکھا دساں تاں ہی پتہ لگنا ہے. خاصہ اور عرض عام. حد ہو گئی ہے. اگر لکھا نہیں آنی، خاصہ اور عرض عام. میری مراد کون ہے؟ خاصہ اور عرض عام. ہوں دساں تاں پتہ لگنا ہے. لکھیا جی بھی کلی عرضی کون ہے؟ خاصہ اور عرض عام. کلی عرضی 2 قسم ہے. کون سی؟ خاصہ اور مر گئے اس سے. لازم اور مفارق. کلی عرضی منقسم ہوتی ہے 2 قسموں کی طرف. کدھر؟ لازم اور مفارق کی طرف. لہذا خاصہ بھی 2 قسم. کیڑا؟ لازم اور مفارق. تے عرض عام بھی 2 قسم، لازم اور مفارق. صرف ایک خاصہ جو کہ مؤنث ہے تو انہوں آکھنا خاصہ لازمہ تے خاصہ مفارقہ. تے عرض عام نو آکھنا عرض عام لازم تے عرض عام مفارق. صرف اینی گل ہے. خاصہ لازمہ، خاصہ، مفارقہ. عرض عام لازم، عرض عام مفارق. فصل فصل عرضی عرضی کلی نال لانی، کلی عرضی. اور تھے لکھے علم. علم آندا ہے بھی اگوں پھر کے آؤ پھر واپس آویا جے. اگوں پھر کیا پھر واپس آویا جے. کلی عرضی کلی عرضی میری مراد میری مراد خاصہ خاصہ اور عرض عام. اور عرض عام. ان بچوں کاٹ دیو. کلی عرضی نو کی ہویا ہے؟ منقسم ہوتی ہے منقسم ہوتے ہیں لازم اور مفارق کی طرف. خاصہ کتنی قسم ہوگا مولی عبدالعزیز؟ خاصہ 2 کیڑا کیڑا؟ لازم اور مفارق. لازمات مفارقہ. عرض عام 2 قسم، کیڑی؟ لازم اور مفارق. او باپ رے. فصل کل چوری دے مرود حلال کر دیتے نہیں، پر چوری دے مال حلال ہوندا ہی نہیں جی. ہاں بھی شاباش. کلی عرضی میری مراد خاصہ اور عرض عام منقسم ہوتی ہے لازم اور مفارق کی طرف. سمجھی گل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دونوں کی تعریف جی. فاللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء اما بالنظر. صبر صبر صبر. کلی عرضی لازم پامے ہوئے، خاصہ پامے ہوئے. عرض عام دونوں پچھو کٹھا ایک ٹرالی تے لاد کے تے رسا بن کے چھکی لے آؤ. کنو کنو؟ خاصہ سے عرض عام. کلی عرضی لازم وہ کلی عرضی ہوتی ہے کہ ممتنع ہو انفکاک اس کا شے سے. او جندے نال لگی ہے نا، جی پاویں خاصا تے پاویں عرض عام ہے، اون دے کولوں جدا نہیں ہوندی. پاویں او کٹے مارے جو مرضی کرے، اسی تیرے در تے ہی ہیں. ہاں بھی شابہ جی. کلی عرضی لازم وہ کلی ہوتی ہے کہ ممتنع ہو انفکاک اس کا شے سے. پھر آخ کلی عرضی کلی کیڑی شے واجہ جندہ خاصا ہے تے جندی عرض عام ہے؟ اور کیڑی شے مونگ پھلی ہے جی. کلی عرضی لازم وہ کلی ہوتی ہے کہ ممتنع ہو انفکاک اس کا شے سے. پس لازم بس لازم یعنی کلی عرضی لازم پامے ہوئے. خاصہ بامے ہوئے عرض عام. جس میں پامے ہوئے آکھاں تے دھیان رکھیں جی. پس کلی عرضی لازم بس کلی عرضی لازم وہ ہوتی ہے کہ ممتنع ہو کہ ممتنع انفکاک اس کا انفکاک شے سے شے سے. جی. کلی عرضی لازم وہ کلی ہوتی ہے کہ ممتنع ہو انفکاک اس کا شے سے. وہ جندی عرض عام تے خاصا ہے. اور کیڑی شے اگے جی؟ اما بالنظر الى الماہیت کالزوجیت للاربعۃ والفردیت للثلاثۃ فإن انفکاک الزوجیت عن الاربعۃ والفردیت عن الثلاثۃ مستحیل. بس یہ جو کلی عرضی لازم ہے جس کو سے اس کا انفکاک ممتنع ہے، اس کی جہتیں مختلف ہے.
اس کی جہتیں مختلف ہیں، لزوم کی جہتیں مختلف ہیں، یہ جڑی نال چمڑی ہے نا جی اندے چمڑنے دیاں جیتاں مختلف ہیں، یا تو یہ لازم ہے ماہیت کی نظر سے اگوں آ رہے یا لازم ہے وجود کی نظر سے جی جی کہ یہ کلی عرضی لازم وہ ہوتی ہے جس کا انفکاک شے سے کیا ہو ممتنع ہو تنے ہو، اب یہ جو لازم ہوئی ہے اس کو شے کو جی یا تو اس کی ماہیت کو لازم ہے جی یا تو اس کی ماہیت کو لازم وہ ماہیت جتھے ہوئی ہے کلی عرضی بھی اتھے ہونی ہے، یا اس کے وجود خارجی کو لازم ہے جی یا اس کے وجود خارجی کو لازم، ماہیت کو لازم نہیں بلکہ وجود خارجی کو لازم وہ دوجی قسم ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلی عرضی لازم ہے جس کا انفکاک ممتنع ہے، یہ جو لزوم ہے اس کی جہتیں مختلف ہیں، یا یہ لازم ہوگی ماہیت کی، یا وہ کلی عرضی لازم ہوگی شے کی ماہیت کو یا وہ کلی عرضی لازم ہوگی شے کی ماہیت کو، یا شے کے وجود خارجی کو یا وہ کلی عرضی لازم ہوگی شے کے وجود وہ اگے آ رہے ہن ماہیت ویکھ زوجیت کا معنی ہے برابر برابر تقسیم ہونا برابر برابر تقسیم ہونا، اے اربع دی حقیقت ہے وچ چار اکائیاں کی چار اکائیاں، ایک 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 چار واری ایک ایک ہوے تے کی بندا ہے چار اربع کی بندا ہے اربع، تے اربع نو برابر برابر تقسیم ہونا اے کلی عرضی ہے تینوں لازم ہے جی اے کلی عرضی ہے تینوں لازم ہے، کنوں اربع نو اے اندی ماہیت نو لازم ہی اے اندی ماہیت نو لازم، اسی طرح فردیت جی کیا کلی ہونا او کلی جوٹا جی فردیت یہ ثلاثہ کی ماہیت کو لازم ہے یہ ثلاثہ کی ثلاثہ کی حقیقت ہے تین اکائیاں اکائیاں، اور اس تین اکائیوں کا کو فردیت بھی برابر برابر تقسیم نہ ہونا برابر برابر تقسیم نہ ہونا یہ مطلب ہے فردیت کا یہ اس کو کلی عرضی لازم ہے لازم ہے، لیکن ان کی ماہیت کو لازم ہے ایدو ویخ چار ایتھے پایا جائے جی چار دی ماہیت اتھے پائی جائے، اے انگلیاں ایک دو تین چار جی اے بھی انہوں میں زوجیت لازم ہے کہ نہیں جی برابر برابر تقسیم نے جی ادو اد ہو گیا کہ کوئی نہیں جی چار پایا جائے ایک دو تین چار مولویاں چار پایا گئے اے بھی دو دو ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، ایک دو تین چار کتاباں میں چار پایا جائے اے بھی دو دو ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں، ایک دو تین چار ٹوپیاں میں چار پایا جائے دو دو ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں ایک اینک دو اینک تین اینک چار اینک ایتھے اے دو دو ہو سکتی ہیں کہ نہیں جی جیڑی جتھے بھی اربع پایا گیا نا اوتھے انہاں دا برابر برابر تقسیم ہونا پایا جائے جی کہ کوئی نہیں تسی اربع نو ذہن وچ سوچو بھی چار کی ہوندا ہے تے اوتھے بھی اندا زوجیت لازم ہے انہوں جی ماہیت پاویں ہوے ذہن وچ جی پاویں خارج وچ فرداں دے ذمہ وچ کیونکہ ماہیت باہر نہیں ہوندی فرداں دے ذمہ وچ ہوندی جی انہوں زوجیت لازم ہے، اسی طرح تین لے لو تین جتھے بھی پایا گیا اوتھے فردیت انہوں لازم ہے، کوئی نہیں ہووے تین پاویں دماغ وچ سوچو پاویں باہر فرداں وچ ہووے تین انہوں فردیت کی ہے جتھے بھی مولوی جی چار ہے انہوں برابر برابر تقسیم ہونا لازم ہے، زوجیت ہے مطلب زوج بھی برابر برابر تقسیم ہونا، سمجھ لگی ہو جی یا نظر کرتے ہوئے نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف ماہیت کی کہ طرف کلی عرضی لازم ہے شے کو ماہیت کی نظر سے ماہیت ہوے ذہن وچ جی تاوی ہو لازم ہے، ماہیت ہوے خارج وچ افراد دے ضمن وچ تاوی ہو لازم ہے، لازم ہے جیسا کہ جیسا کہ زوجیت زوجیت اربع کے لیے اربع کے لیے اور جیسے فردیت جیسے فردیت ثلاثہ کے لیے ثلاثہ کے لیے، کیونکہ کیونکہ زوجیت کا انفکاک زوجیت کا انتخاب چار سے بھائی چار ہوئے تو برابر برابر تقسیم نہ ہوئے انج نہیں ہو سکتا اور فردیت کا انفکاک ثلاثہ سے اور فردیت کا انتخاب ثلاثہ سے محال ہے ہاں جی شاہ جی یا ادھر باہر کو بندہ ادھر گیا کون سی ہو ہیں اچھا
یا نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف جیسے زوجیت مطلب کتاب نہیں پہنتا بار بار ہی پہنتا رہنا تو جیسے زوجیت اربع کے لیے اور فردیت ثلاثہ کے لیے، کیونکہ انفکاک زوجیت کا اربع سے اور انفکاک فردیت کا ثلاثہ سے محال ہے۔ شابہ جی شابہ جی۔ وَإِنَّ فِي النَّظَرِ إِلَى الْوُجُودِ كَالسَّوَادِ لِلْحَبْشِيِّ فَإِنَّ انفكاك السواد عن وجود الحبشي مستحيل لا عن ماهيته لأن ماهيته الإنسان وظاهر أن السواد ليس بلازم للإنسان۔ یا وہ عرضی کلی عرضی لازم جی شے کے وجود خارجی کو لازم ہے، شے کے وجود خارجی کا جتھے وہ وجود خارجی ہے اوتھے وہ کلی عرضی بھی نال ہے، جی جیسا کہ کالا ہونا کی کالا حبشی کے وجود خارجی کو لازم ہے، جی کالا ہونا جی حبشی کے وجود خارجی کو لازم جتھے بھی خارج وچ حبشی پایا گیا جی اوتھے سواد اسود نہیں سواد کا عرضی ہے، کل بھئی کالا ہونا اے نال پایا جائے، اے نال پایا جائے۔ کیا آکھے جی کیا وہ کلی عرضی لازم ہوگی لازم ہوگی شے کے وجود خارجی کو، کس کو؟ شے کے وجود خارجی کو، شابہ جی۔ جیسے سواد یہ لازم ہے حبشی کے وجود کو، جہاں بھی حبشی حبشی خارج میں ہوگا وہاں سواد پایا جائے گا۔ اگے لال ہی گل سمجھے، حبشی کی ماہیت کو سواد لازم نہیں ہے، جی حبشی کی ماہیت کو سواد لازم حبشی کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تیوان ناطق تو نہیں ہے گا جی، اگر ماہیت کو لازم ہوتا مولوی جی سواد، پھر کسے تھان تے بھی کوئی چٹا بندہ کہ ہونا سی، لہذا ماہیت کو لازم نہیں ہے، حبشی کے وجود خارجی کو لازم ہے، سمجھی آ؟ وہ ماہیت تو تیرے وچ بھی ہے تو کالا ہے، تیری اماں کو پوچھو سکنا چہن میرے پتر نو ویکھ کے شرماندہ ہے۔ چلو جی اے گل جی سمجھی گل، جی ماہیت کو لازم ہے نہیں کیونکہ ماہیت تواڈے وچ بھی پائی جا رہی ہے، تو وگرنہ لازم آتا ہے کہ کوئی بھی انسان چٹا نہ ہو، حالانکہ ہے، لہذا یہ جو اسواد ہے نا حبشی کے وجود خارجی کو لازم ہے، حبشی کی ماہیت کو لازم نہیں۔ لازم نہیں ہے، مطلب ہے۔ چلو جی، اور یا اور یہاں نظر کرتے ہوئے نظر کرتے ہیں وجود کی طرف جیسے سواد حبشی کے لیے، حبشی کے لیے سنیں سواد حبشی کے کیونکہ انفکاک سواد کا کیونکہ انفکاک سواد کا حبشی کے وجود سے محال ہے، حبشی کے وجود سے محال ہے، حبشی کی ماہیت سے نہیں، حبشی کی ماہیت سے نہیں وجود سے محال ہے، حبشی کی ماہیت سے محال ہے۔ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماہیت حبشی کے انسان ہے، اس لیے کہ ماہیت حبشی کے انسان ہے، اور انسان اجمال دا درجہ تفصیل کی ہے۔ حیوان ناطق۔ شکر ہے کوئی تو گل پتہ لگن لگ پئی ہے، کل پھر بھول جاندی، اس لیے کہ ماہیت حبشی کی اس لیے کہ ماہیت حبشی کی انسان ہے، انسان ہے، اور ظاہر بات ہے کہ سواد نہیں نہیں لازم لازم انسان کو، انسان جی انسان نو لازم ہوتا تو کسے تھان دے بھی چٹا انسان نہیں سے۔ نہیں ہوتا۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور یا نظر کرتے ہوئے وجود کی طرف جیسے سواد حبشی کے لیے، کیونکہ انفکاک سواد کا حبشی کے وجود سے محال ہے، نہ کہ حبشی کی ماہیت سے، جی اس لیے کہ ماہیت حبشی کی انسان ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ سواد نہیں ہے لازم انسان کو۔ اور سنیا جی، یعنی انسان کی ماہیت کو لازم نہیں ہے، انسان جب حبشی کے اندر پایا جائے گا خارج میں اوتھے سواد نال ہونا ہے جی۔ مفارق ما لم يمتنع انفكاكه عن الملزوم كالكتابة بالفعل للإنسان والمشي بالفعل له۔ کلی عرضی، عرض مفارق، کلی عرضی عرض مفارق عرض مفارق ما وہ کلی عرضی ہوتی پامے ہوئے، خاصا دونوں ہوئے اردیان۔ کلی عرض مفارق ما وہ کلی عرضی ہوتی ہے کہ ناممتنع ہو انفکاک اس کا ملزوم سے، کس سے؟ ملزوم سے۔ پیچھے شے آکھے تھے انل ملزوم ہوتے ہیں، شے گل ہی کوئی ہے، لازم جو ہویا تو مقابلے چ کی ہونا؟ ملزوم ہونا ہے۔ ایسا کیا آکھے جی؟
کلی عرضی ہاں عرض مفارق عرض مفارق وہ کلی عرضی ہوتی کہ نہ ہے. ممتنع ہو انفکاک اس کا ملزوم سے. پھر عرض آخر مفارق وہ کلی عرضی ہوتی ہے کہ نہ ممتنع ہو انفکاک اس کا ملزوم سے. جیسا کہ کتابت بالفعل انسان کی کلی عرضی ہے کہ کوئی نہیں؟ کیڑی شے؟ کتابت. کتابت بالفعل. کاتب بالفعل نہیں، کتابت بالفعل لکھنا. یہ انسان کے لیے عرض ہے کہ حقیقت میں داخل ہے؟ عرض ہے. عرض ہے. لازم ہے؟ لازم ہے. ہمیشہ تو لکھتا پہ ہوں تو کون لکھتا پہ. اور کتابت بالفعل واجہ جی یہ لازم ہے کہ مفارق ہے؟ مفارق ہے. سارے بدن لازم ہے. لکھتے پہ سارے اس دم بہ کے حد ہو گئی یار. کتابت بالقوا نہیں، کتابت بالفعل. یہ کیا ہے انسان کے لیے؟ عرض مفارق ہے. اور ماشی بالفعل، بالفعل ٹر رہا ہے، یہ عرض ہے. یہ عرض ہے. لیکن مفارق ہے. کدی ٹردا تو کدی نہیں ٹردا، کدی لکھدا تو کدی نہیں لکھتا. لیکن مولوی جی کتابت بالقوا تے ماشی بالقوا یہ لازم ہے. جی کون؟ کتابت بالقوا اور مشی بالقوا یہ لازم ہے. اسی طرح دیکھ بالفعل یہ بھی عرض مفارق ہے، اور دیکھ بالقوا لازم ہے. یہ لازم. سبحان اللہ. اور عرض مفارق وہ کلی عرضی ہوتی ہے نہ ممتنع ہو انفکاک اس کا ملزوم سے. جیسے کتابت بالفعل انسان کے لیے اور مشی بالفعل انسان کے لیے. اس وقت دونوں گلاں تواڈے بچے نہ ٹردے پہ نہ لکھتے پہ. جی اور عرض مفارق وہ کلی عرضی ہوتی ہے کہ نہ ممتنع ہو انفکاک اس کا ملزوم سے. جیسے کتابت بالفعل انسان کے لیے اور مشی بالفعل انسان کے لیے. فصل اصل والعرض اللازم قسمان. الاول. اچھا جی کلی عرضی لازم کی کلی عرضی لازم اس نو عرض لازم کیا ہے؟ دو قسم سے پہلے کلی عرضی کی دو قسمیں. جی. کون؟ کلی عرضی لازم، کلی عرضی مفارق. اب جو پہلی قسم ہے کلی عرضی لازم اس کی تقسیم کرتے ہیں. کس کی؟ کلی عرضی لازم کی کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے. تقسیم کرتے ہیں. فصل اصل عرض لازم دو قسم ہے پامے ہوئے. فصل باویں ہوئے عرض ہیں. ہاں جی شامن جی. فصل عرض لازم دو قسم پر ہے. الاول ما یلزم تصورہ من تصور الملزوم کالبصر للعمى. اول عرض لازم وہ ہوتی ہے کہ لازم آ جائے تصور اس کا ملزوم کے تصور سے. جب بھی ملزوم کا تصور کریں جی تو لازم کا تصور خام خواہ آ جائے. جی لازم کا تصور خواہ مخواہ جائے. یہ پہلی قسم ہے عرض لازم کی. جی سمجھ آئیے کہ ملزوم کے تصور کو لازم کا تصور لازم ہو. جی ملزوم کے ملزوم کے تصور کو لازم کا تصور لازم ہو. کہ جدوں میں ملزوم دا تصور کریے لازم دا تصور خواہ تصور مٹھ جُندا ہے. نہیں. جین میں جی سنیے گل کہ کلی عرضی لازم کی پہلی قسم جی کہ جب بھی ملزوم کا تصور کیا جائے تو خواہ مخواہ لازم کا تصور آ جائے. یعنی ملزوم کے تصور کو لازم کا تصور لازم ہے. جویں کہ اماد امانہ پڑھے سی عدم البصرے تو تے سوال بھی ہوا سی ہے تو اس کی حقیقت میں داخل ہے تو جواب دیتا سی کہ اماد امانہ صرف ایک کی عدم عدم جو مضاف ہے کدھر بصر کی طرف. اب جب بھی اما کا تصور کریں گے عدم البصرے تو بصر ساتھ ہے کہ کوئی نہیں ہے. حالانکہ وہ جز نہیں ہے خارج ہے. خارج ہے. ہاں جی کیا کہ جی جیسے جیسے بصر بصر یہ اما کو لازم ہے کہ جب بھی اما کا تصور کریں اما کا تصور تو کریں بصر کا تصور خام خواہ ہوتا ہے ہوتا ہے کیونکہ ماں کا معنی کیا ہے عدم جو مضاف ہے بصر کی طرف. عدم
جو مضاف ہے بصر کی طرف. اکھ دا بالفعل نہ ہونا لیکن ممکن ہے کہ ہو سکتی ہے. اینو آندے نے اما بالنبینا. سنیں گل اول اول وہ عرض لازم وہ کہ لازم ہو لازم ہو تصور اس کا تصور اس کا ملزوم کے تصور سے ملزوم کے تصور جیسے جیسے بصر بصر اما کے لیے. اما کے لیے. جی اول وہ عرض لازم کے لازم ہو تصور اس کا ملزوم کے تصور سے جیسے بصر اما کے لیے. اور تھلے ویخ اتحاشیہ باقی پھر پڑھ دیں بعد وچ. اے جڑا پہلا ہے نا کہ ملزوم کے تصور کو لازم کا تصور لازم ہو ان دا نام ہی لازم بین کی نام ہے لازم بیان اور دوجا نام ہے لازم بین بالمعنی الخاص کی نام ہے. لازم بیان بالمعنی الاخص. کوئی پوچھے لازم بین کون ہوندا ہے یا لازم بین بالمعنی الخاص کون ہوندا ہے تو وہ کلی عرضی لازم کہ جس کا تصور ملزوم کے تصور کو لازم ہو. جس کا تصور ملزوم کے تصور ان دا نام کی ہے لازم بین. بالمعنی الاخص صرف لازم بین بھی ہوں تو لازم بین بالمعنی الاخص بھی ہے. اگے جی والثانی ما يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم كالزوجية للأربعة فإن من تصور الأربعة وتصور مفهوم الزوجية ہم مفعول بھی ہوں مفهوم الزوجية يجزم بداهة أن الأربعة زوج ومنقسمة بمتساويين. دوسری قسم ہی عرض لازم کی کہ ملزوم کا تصور کریں وکھرا تے لازم کا تصور کریں وکھرا. جب دونوں کا تصور کر لیں تو فوراً عقل مان لے یہ لازم اس کو لازم ہے. ہاں جی دوسری قسم ہے کہ جب ملزوم کا تصور علیحدہ اور لازم کا تصور بھی علیحدہ جب تصور کر لیں تو اب عقل جزم کر لے کہ یہ آپس میں لازم ملزوم ہے. اب عقل جزم کر لے کہ یہ آپس میں لازم ملزوم. پھر آنکھو عرض لازم کی دوسری قسم ہے کہ ملزوم کا تصور کریں علیحدہ اور لازم کا بھی تصور کریں علیحدہ. جب تصور کر لیں تو عقل جزم کر لے کہ یہ ایک دوسرے کو لازم یہ لازم ملزوم ہے. جی عقل جزم باللزوم کر لے کی کر لے عقل جزم باللزوم کی کر لے عقل جزم باللزوم لفظ چل دے مطلب کی کہ عقل من جائے کہ آپس وچ کی نے لازم ملزوم ہے. آندے نے ویکھو تسی اربع دا تصور کرو کہ اربع کی ہوندا ہے چار اکائیاں دا مجموعہ چار اکائیاں دا مجموعہ. پھر تسی زوجیت دا بھی تصور کرو کہ زوجیت کی ہے برابر برابر تقسیم ہونا برابر برابر تقسیم ہونا. اس لیے دو میں تصور کٹھے کرو گے تو عقل من جائے گی کہ جڑا چار ہوندا ہے برابر برابر تقسیم ہوندا ہے. یہ جزم ہو جائے گا کہ نہیں. ہاں جی کیا کیا جیسے اربع یہ چار اکائیوں کا نام ہے. جب اس کا تصور کیا تصور کیا میں نے دماغ سمجھا بھی اربع کی ہوندا ہے چار اکائیوں کا مجموعہ اور زوجیت کا تصور کیا زوجون برابر برابر تقسیم ہونا. جب یہ بھی سمجھا اور چار کو بھی سمجھا تو عقل نے فوراً مان لیا کہ نہیں. کیا اربع کو زوجیت زوجیت زوج نہیں زوجیت اربع کو زوجیت لازم برابر برابر تقسیم ہونا کیا ہے لازم ہے. دوسری مثال دے لے آپ ثلاثہ کا تصور کریں تین اکائیوں کا مجموعہ اور فردیت کا تصور کریں برابر برابر تقسیم نہ ہونا تو ان دونوں کو جب آمنے سامنے کریں عقل مان لے گی کہ جو ثلاثات ہے برابر برابر تقسیم نہیں ہوتا جی. اور ثانی وہ عرض لازم ہے کہ لازم آ جائے ملزوم کے تصور سے اور لازم کے تصور سے. یلزم دا فعل آئے کیڑے سے لازم آ جائے جزم باللزوم یعنی عقل من لوے کہ آپس وچ کی نے لازم ملزوم منع کرستا. اور ثانی وہ عرض لازم ہے کہ لازم ہو ملزوم لازم آ جائے ملزوم کے تصور سے اور لازم کے تصور سے. کیڑی شے لازم آ جائے فاعل آئی جزم باللزوم سن دے ہو جزم باللزوم لازم آ جائے
کہ آپس میں یہ کیا ہیں؟ لازم مضمون ہے، جیسا کہ زوجیت زوجیت اربع کے لیے اربع کے لیے، ان کی یہ لازم ہے حکم میں، کیونکہ کیونکہ وہ بندہ وہ بندہ جو تصور کرے جو اربع کا اربع یہ 4 اکائیوں کا مجموعہ ہے اور تصور کرے اور تصور زوجیت کے مفہوم کا زوجیت کہ زوجیت کا معنی ہے برابر برابر تقسیم ہونا، تو جزم کر لے گا وہ بندہ تو جزم کر لے گا وہ بندہ بداہتن بداہت اس بات کا اس بات کہ اربع زوج ہے اربع زوج اور منقسم ہوتا ہے منقسم بے متساویین. شاباش جی شاباش جی. جیسے زوجیت اربع کے لیے، کیونکہ وہ بندہ جس نے تصور کیا اربع کا اور تصور کیا زوجیت کے مفہوم کا، جزم کر لے گا وہ بندہ بداہتن یہ بات کہ اربع زوج ہے اور منقسم ہے متساویین کے ساتھ. شاباش جی. اگاں ٹوٹور فصل الارض المفارق آنی ما يمكن انفکاکہ عن المعروض ایضا قسمان. عرض مفارق کی بھی 2 قسمیں ہیں. عرض مفارق کی بھی 2 قسمیں، کیا کیا ہے؟ عرض مفارق کی بھی 2 قسمیں، عرض مفارق کون ہوتی ہے؟ وہ کہ ممکن ہو انفکاک اس کا معروض سے. شکر امتحانی سے نظر آ گیا سر. چلو جی. عرض مفارق عرض مفارق بھی 2 قسم ہے. بھی 2 قسم ہے. میری مراد میری مراد وہ عرض ممکن ہو انفکاک اس کا انفکاک معروض سے. فصل عرض مفارق میری مراد وہ عرض کے ممکن وہ چونکہ لازم سی تے لازم ملزوم بن گئے، اے چونکہ عرض مفارق ہے تے عرض معروض بن گئے. جی وہ ہے وہ بھی عرض ہی لیکن لازم ہو گئی. اس کا معروض ہے. عرض مفارق بھی 2 قسم ہے. کیا ہے؟ اچھا پچھلے دی گل رہ گئی تھلے، اور جڑا دوجا جسم باللزوم والا اوندا نا ہی لازم بین بالمان العام. جی کی نا ہے؟ لازم بین بالمان العام. پہلا ہے لازم بین بالمان تے دوسرا لازم بین بالمان العام. اگے چل ہوں آ جی پڑھتے پہ. عرض مفارق 2 قسم ہے. احدہما احدہما باقی عرض مفارق کا مطلب سمجھ آئے ہی پچھوں جی کہ وہ ہوتی ہے جو معروض سے جدا ہو جاتی ہے، معروض سے جدا ہو جاتی ہے. تے اے ہونے بھی دیر نال جدا ہوندی تے جلدی ہوندی. اینی گل ہے ساری 2 قسماں. ہاں جی. احدہما احدہما ما یدوم عروضہ للملزوم کالحرکۃ للفلک. عرض مفارق کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ اپنے معروض کو ہمیشہ عارض ہے، اپنے معروض کو ہمیشہ عارض ہے. جدا ہو سکتی ہے جی لیکن ہوئی نہیں اب تک عارض ہے. جی. کیا آخیا جی؟ عرض مفارق کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اپنے معروض کو ہمیشہ لازم ہے. اب لازم نہیں، اب بچیا عارض عارض ہے. ہے. لازم ہوگا تو پہلی قسم میں بڑھ گیا جی کہ ہے مفارق، جی جدا ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں ہے. نہیں ہے. اے جی میں فلسفی آندے نے اے فلک ہے نا، فلک جی اے حرکت کر رہے ہے. کی کر رہے ہے؟ حرکت کر رہے. تے اے نے سکون کیتا نہیں لیکن سکون کر سکتا ہے. تو جو حرکت ہے نا یہ آسمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، یہ اس کی عرض ہے عرض ہے. اور عرض مفارق ہے. اور پہلی قسم ہے بھی ہمیشہ ہے لیکن جدا ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی. کیا آخیا جی؟ جیسے حرکت فلک کے لیے، یہ حرکت عارض ہے فلک کو. استاد جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حرکت آسمان حرکت کرتا ہے کہ نہیں جی؟ جی میں کہتا ہوں قرآن و حدیث پر عمل کرے اور جنت جائے، یہ کام کرنا ہے جی. ہاں بھی شابہ سمجھی گل. 1 ان 2 کی وہ عرض مفارق ہے کہ دائمی ہو، عارض ہونا اس کا عارض ہونا اس کا ملزوم کو، ملزوم کو. جیسے جیسے حرکت حرکت فلک کے لیے، اور فلک تے شے ہوئی نا آسمان ہو تو ان حرکت انہوں عارض ہے لیکن ہے لازم نہیں ہے، مفارق ہے، جدا ہو سکتی ہے. جی 1 ان 2 کی وہ کہ دائمی ہو عروض اس کا ملزوم کے لیے، جیسے حرکت فلک کے لیے. والثانی ما یزول عنہ اما بسرعت کحمرۃ الخاجل وصفرۃ الواجل او ببطوء کالشیب والشباب. بوتو ہے نا، بطو نہیں ہے گا. دوسری عرض مفارق کی قسمت وہ ہے کہ جو معروض سے زائل ہو جاتی ہے، جو معروض سے زائل ہو عارض بھی ہوتی ہے اور
زائل بھی ہو جاتی ہے. وہ پیچھے سی کتابت بالفعل تے ماشی بالفعل ہے کہ کوئی نہیں. ہوں اور مثال دیتی ہے کہ زائل ہو جاتی ہے. پھر اس کی دو قسمیں ہیں. عارض ہوتی ہے جلدی زائل ہو جاتی ہے, یا عارض ہوتی ہے تے جھٹ کو کٹ دی ہے تے پھر زائل ہوتی ہے. کیا کہ جی دوسری قسم ہے دوسری قسم عرض ہے مفارق کی, عرض کہ جب مفارق معروض کی کو عارض ہوتی ہے جی تو زائل ہو جاتی ہے. لیکن زائل کبھی ہوتی ہے جلدی کے ساتھ کبھی ہوتی ہے دیر کے ساتھ. جلدی جمیں ڈرنے والے دی اے خجل اے شرمندہ کے چہرے کی سرخی, شرمندہ کے چہرے کی سرخی چٹکو ہی رہندی ہے نا. وہ پچھو کسی بندے کا کوئی گل ٹھیٹ ہو کرو وہ کی ہوندا کی بڑا پیڑا پے گا تو خوش ہو جا چلو جی خوش ہو. یا ڈرنے والے کے چہرے کی زردی, یا ڈرنے والے کے چہرے کی زردی. دیکھو کتا آ گیا تو ظفر ڈر گیا تو کتے نے مگروں کسی بندے بٹا مارا نس گیا ظفر بھی خوش ہو گئے. اینی دی گل ہے ساری. اچھا جی یا دیر کے ساتھ جاتی ہے, یا دیر کے ساتھ جی میں ہن تہاڈے تے جوانی آئی ہے انہیں جٹ رہنا ہے جی پھر بڑھاپا ہونا ہے انہیں جٹ رہنا ہے تے پھر تہانوں نے قبر جا کے چھڈنا ہے جی. کنے بڑھاپے. ہاں کیا کیا جی. عارض مفارق کی دوسری قسم ہے وہ جو عارض ہوتی ہے اپنے معروض کو وہ زائل ہو جاتی ہے. جی یہ جو زوال ہے یا جلدی کے ساتھ ہوتا ہے یا دیر کے ساتھ. جلدی کے ساتھ جیسے شرمندگی کی سرخی اور ڈر کی سفرت پیلا ہونا. ڈرنے والے کی وجل ڈرنے والا, ڈرنے والے کے چہرے کی زردی, یہ عارض ہے کہ حقیقت ہے؟ عارض ہے. عارض ہے. اس طرح شرمندہ جو ہے خجل, شرمندہ ہونے والے کے چہرے کی سرخی یہ بھی عارض عارضی ہے. ہے. اور یہ عارض ہے لیکن عارضی ہے بھی آئی اور گئی جلدی زائل ہوتی ہے. جلدی زائل. اور یا دیر کے ساتھ زائل. جیسا کہ جوانی جی شیب, جوانی جوان نہیں, جوان کے ساتھ جو عارض ہے کون؟ جوانی. بڑھاپے کے ساتھ بڈھے کے ساتھ جو بڑھاپا ہے شیب شباب, شیب بڑھاپا تے شباب جوانی, جی اے عرضاں جڑیاں نے جی سمجھیوں. او بابا تے آپ تے وہ تو ہے نا بھی انسان جی تے جوان بھی انسان, انہاں نوں جڑا ہے نا جوانی عارض ہے جی تے بڑھاپا عارض ہے. یہ عرضاں نے لیکن یہ دیر نال جاندیاں نے. کی دیر نال اج میں تہاڈی جوانی ماشاءاللہ ویکھ کے بندہ حیران ہوندا ہے جی. چلو جی تسی چڑی نوں شی کر تو اڑ جاندی, اڑدی کہ نہیں؟ ایڈے جوان ہو تسی جی. تسی ہاتھی کول لگو تھلے پیر مارو تے ہاتھی بالکل نہیں کمبے گا, تسی ایڈے جوان ہو. ہاں جی شاباش جی. ثانی وہ عارض ہے, وہ عرض مفارق ہے وہ عارض مفارق جو زائل ہو جاتی ہے جو زائد ہو جاتی کس سے؟ معروض سے یا جلدی کے ساتھ. ہے جلدی سے جیسے جیسے شرمندہ کی سرخی شرمندہ کی سرخی اور ڈرنے والے کی زردی اور ڈرنے والے کی یا دیر کے ساتھ. یا دیر کے ساتھ جیسے جیسے بڑھاپا بڑھاپا اور جوانی. جوانی. شاباش. اور ثانی وہ عرض مفارق ہے جو زائل ہو جاتی ہے معروض سے یا جلدی کے ساتھ جیسے شرمندہ کی سرخی اور ڈرنے والے کی زردی یا دیر کے ساتھ جیسے بڑھاپا اور جوانی. اور واپس آپ اے علامہ جلدی کر جان اس بات کو کہ کلی وہ کلی جو ہوتی ہے خارج ان ماہیت, جو ماہیت سے خارج ہوتی ہے اس کلی کے لیے دو تقسیمیں ہیں. جیڑی کلی اپنی ماتات افراد حقیقت تو خارج ہوندیاں دو تقسیم ہیں. پہلی تقسیم ذکر کیا ہے اس کو مصنف نے سابق بائیں طور کے وہ مختص ہے ایک حقیقت کے ساتھ تو یہ خاصہ ہے, یا مختص نہیں ہے تو یہ عرض عام ہے. ایک تقسیم آ گئی ہے. آگے ہے ہن دوسری تقسیم خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کلی عرضی برابر ہے کہ خاصہ ہو یا عرض عام ہو, یا لازم ہے یا غیر لازم ہے. اس لیے کہ اگر اس کا انفکاک ماہیت سے ممتنع ہے تو لازم ہے وگرنہ غیر لازم ہے. اور اس کو جو غیر لازم ہے اس کو عرضی مفارق بھی کہتے ہیں. عرضی فارق بھی کہتے ہیں. اور ثانی جڑی عرضی مفارق ہے
یا دائم ثبوت ہے معروض کے لیے. اور جویں آسمان دی حرکت یا دائم ثبوت نہیں بلکہ زائل ہو جاتی ہے، پھر زائل جو ہوتی ہے یا زائل ہوتی ہے جلدی کے ساتھ، جویں شرمندہ کی سرخی اور ڈرنے والے کی زردی، یا دیر کے ساتھ، جویں جوانی اور بڑھاپا، اور لازم یا لازم الوجود ہے، یا لازم الوجود، اور جویں انگریزاں نو چٹیائی لازم ہے، وہ تہذیب شیر سماعت لازم، یا لازم الماہیت ہے جیسے زوجیت اربع کو آندنے خلاصہ ہے نہ تنہ فصلاں دا جڑیاں ہن پڑھیاں جے. کہ کوئی نہیں سمجھ لگی؟ یہ ہن کلیاں ہو گئیاں جے پوریاں کی ہو گئیاں نے کل انشاءاللہ تعریفات معرف جے کلیاں کول مرکب ہوندا سی جڑا جندے واسطے انہاں رولا کیتا ہے کل ہو جے.